بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب، ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز، جناب ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب، جناب وائس چانسلر جناب ساجد محمود صاحب، جناب خرم نواز گنڈاپور صاحب، جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جناب حسان خاور صاحب، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس خوبصورت کنوکیشن کی تقریب میں شامل والدین، اساتذہ کرام، طلباء اور طالبات، السلام علیکم. میرے لیے یقیناً آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں منہاج یونیورسٹی لاہور کے اس عظیم الشان کانوکیشن میں شریک ہوں، اور اتنا خوبصورت ماحول یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح شیخ الاسلام نے فرمایا کہ آپ کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی خوب ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اپنے ملک کے لیے قابل فخر کارنامے سر انجام دیں گے. معزز خواتین و حضرات، تعلیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختصر ترین جملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں. تعلیم کے بغیر آج کے دور میں زندہ رہنا محال ہے، بڑا مشکل. لہذا ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد تعلیم سے آراستہ ہو اور زندگی کے چیلنجز جو ہیں وہ اپنی تعلیم سے جو ہے ان کا وہ مقابلہ کرے اور دنیا کی دوڑ میں آگے بڑھے. اس سلسلے میں جو بھی ادارے، جو بھی انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹی، کالجز، اسکولز جو اس کو ایک مشنری جذبے سے اپناتے ہیں تعلیم کو، اور یہ بیڑا اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تعلیم عام کرنی ہے، ہم نے تعلیم دینی ہے، ہم نے تربیت دینی ہے، وہ یقیناً باعث فخر ہیں کسی بھی ملک کے لیے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ منہاج یونیورسٹی لاہور ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. یہاں پر سیاست پر بات ہوئی جو میرے لیے یقیناً میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں. ڈاکٹر شہباز گل صاحب سیاست پر بات کر رہے تھے، وہ اچھی بات ہے، سیاست پہ بات کرنی چاہیے. میں تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس محفل میں، آپ کی اس خوبصورت تقریب میں کوئی ایسی بات ہو، لیکن تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ شیخ الاسلام جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ابھی اپنے خطاب میں خوبصورت بڑا دل نشین خطاب تھا، ایک ایک لفظ تھا، موتی تھا، تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ تعلیم تو ٹرانسفر آف نالج، لیکن تربیت جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن. بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے، اس پر اگر غور کیا جائے تو تربیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ اس سے آپ آراستہ ہو جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت دونوں مل کر آپ کو ایک مکمل انسان بناتے ہیں، جس میں نہ بغض ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی بھی مذہب کے خلاف، کسی بھی بالکل پرند چرند جانوروں سے بھی وہ محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، پودے سے، پھولوں سے، نباتات سے وہ محبت کرتا ہے، وہ کائنات سے محبت کرتا ہے، وہ ہر شخص سے محبت کرتا ہے. اس میں ٹالرنس آتی ہے، برداشت آتی ہے.
اور عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے وہ تعلیم, یہ ہے وہ تربیت جو انسان کو انسان بناتی ہے, جو آدمی کو انسان بناتی ہے. شاعر مشرق نے کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے, اس دیش کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے. پریت محبت. آپ کوئی بھی بات کریں اس میں لفظوں کا چناؤ خوبصورت ہونا چاہیے, ماحول پراگندہ نہیں کرنا چاہیے, دلوں کو جوڑنا چاہیے, لوگوں میں پیار اور الفت اور محبت کا پیغام دینا چاہیے جو شدت کو کام کرتا ہے, جو شدت پسندی کے خلاف آپ کا واحد ہتھیار ہے کہ آپ محبت کو عام کر دیں. محبت فاتح عالم. تو شدت پسندانہ رجحانات خواہ وہ سیاست میں ہوں, خواہ وہ مذہب میں ہوں, خواہ وہ معاشرے میں ہوں, خواہ وہ ادب میں ہوں, خواہ وہ میڈیا میں ہوں, کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں ہوں, وہ خطرہ ہے. وہ خطرہ ہے امن کے لیے, خطرہ ہے اس ملک کے پیس کے لیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں دنیا کے کسی حصے میں بھی اگر یہ جذبات جنم لیتے ہیں, خواہ اس کو آپ کوئی نام دے دیں, تو وہ اس سے کوئی بھی شاید محفوظ نہ رہ سکے. وہ خطرہ ہے سب کے لیے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے اور آپ کوئی ایسا جزیرہ بنا کے بیٹھ جائیں اسی معاشرے کے اندر کہ آپ محفوظ ہوں, آپ کے بچے محفوظ ہوں, آپ کا مستقبل تو محفوظ ہو, اور دوسرے بے شک غیر محفوظ رہیں. نہیں, ہم سب نے مل کر جو ہے وہ ہم نے اس معاشرے کو شدت پسندی سے پاک کرنا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت. اور میں بالکل وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ الاسلام نے پوری دنیا میں جو پیغام دیا ہے, جو اسلام کا چہرہ انہوں نے روشناس کرایا ہے, جو مذہب میں بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کی ہے, وہ انہی کا خاصہ ہے. اور یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے ہمارے لیے, بلکہ دنیا کے لیے, کرۂ ارض کے بسنے والے انسانوں کے لیے, کہ انہوں نے ایک پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے. میں خود دیکھتا ہوں کہ جہاں اہل سنت بڑے شوق سے ان کی تقاریر سنتے ہیں, وہاں اہل تشیع جو ہیں وہ بھی ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں. تو پھر بس جو ہم فرقوں کے درمیان بات کرتے ہیں وہ تو عیسائیت اور اسلام کے درمیان بات کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایک ایسا راستہ اپنانے کی کوشش کریں جس میں شدت پسندی نہ ہو, جس میں اگر آپ کے خیالات اور میرے خیالات میں کوئی تفاوت ہے, ہماری جو ہے سوچ میں فرق ہے, تو اس کو آپ میری سوچ سمجھ کر اس کی عزت کریں, اور جو آپ کی سوچ ہے میں اس کو آپ کی سوچ اور آپ کی فکر سمجھ کر اس کی عزت کروں, تو پھر تو جھگڑا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ صرف آپ ٹھیک ہے اس دنیا میں اور باقی ساری دنیا غلط ہے, آپ صاحب ہیں اور باقی ساری دنیا چور ہیں, آپ نیکوکار ہیں اور باقی ساری دنیا کرپٹ ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا تفرقہ جنم لے گا. اس سے آپ کی سیاست پر اور میری سیاست پر کی بات نہیں ہے. یہاں آپ نے جو بھی بات کرنی ہے, جس انداز میں بھی کرنی ہے, آپ ضرور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, خواہ وہ پارلیمان ہے یا پارلیمان کے باہر. لیکن ایک بات تو ضرور ہے کہ ڈاکٹر گیل صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ حکومت میں ہیں, اب آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی فلاں کو انصاف ملنا چاہیے, فلاں کیس کو یہ ہونا چاہیے. No, this is your duty. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے, ہمیں محبت کی شمع روشن کرنی ہے. ہم مثال اگر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اس رسول اللہ کے ہم امتی ہیں, اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم میں ٹالرنس ہی نہیں.
ہمیں برداشت نہیں ہے. ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہم چھوٹی سی چیزوں کو ایشو بنا کر دوسرے کی بےعزتی کر دیتے ہیں. ہم اس کا چہرہ نوچ لیتے ہیں. ہم حد تک کر کے کسی کی خوش ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندارانہ طور میں کوئی ادھر یہ نہیں کہ میں اس فورم پہ ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ الاسلام کا دیا ہوا جو لیکچر تھا آج، اس کے بعد شاید کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے بچوں، میری پیاری بیٹیوں، بیٹوں، آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. آپ دنیا کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ کو قدم قدم پر کامیاب و کامران کرے، اور آپ اپنے گھر والے کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے قابل فخر ہوں، اور اسی طرح آپ پاکستانی قوم کے لیے قابل فخر ہوں. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. Thank you very much.